سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب زندگی کی ساری راہیں مسدود، گلیاں بند، وہی ایک راستہ، وہ ہے دعا کا راستہ۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تسبیح خانے کا نام رکھا ہے آخری کوشش۔ بس جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے اور آخری کوشش وہ ہے، اس کا نام ہے تسبیح خانہ۔ بس کہا پڑھائی میں نے پڑھی، اگر رزلٹ نہیں مل رہا عمل کا، میری بات کو غور سے سنیے گا، رزلٹ نہیں مل رہا، مایوس نہ ہوئیے گا۔ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو آزماتے ہیں، اور بعض اوقات گناہ اتنے ہوتے ہیں، نافرمانیاں اتنی ہوتی ہیں، وہ ذکر، وہ تسبیح، وہ عمل ان گناہوں کا مداوع بن رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک جل شانہ کیا کرتے ہیں، جب وہ مداوع بن جاتا ہے، ادھر دنیا کی راہیں اللہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی عمل کر کے مایوس نہ ہونا، چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر نہیں ملا تو اس میں اپنا قصور شامل کرنا اور کہنا میری کمی ہے مانگنے میں، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کر یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ میرے پاس ایک سانپ ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں، سکھا دو۔ میں نے کہا پھر ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں، دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں گا۔ وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، ریٹائرڈ۔ کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیا کا کشتا ڈالا اس نے، انگلی نے ایسے کیا، ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، تو پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتی ہے۔ پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے۔ اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا، کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے۔ اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے۔ قدرتی یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا۔ شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا، ذہن میں نہیں آیا، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے۔ فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف 11 بار پڑھ لے یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا اذان کے دوران؟ تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ نہیں آئی؟ بھائی فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے، اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے، صرف 11 بار میں نے عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو
7 2 8 اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں. کون سا مشکل ہے؟ پڑھیں بیٹھ کے سانس روک کے. کتنے سیکنڈ لگے؟ کوئی دم گھٹا؟ اگر سانس روک کے اور اگر اس کی طاقت اور تاثیر کو 100 گنا تو کر لیا، 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں. یہ بات میری توجہ سے شیخ اور ارائیں ضرور سنیں. اور قدرت کا نظام میرے ارد گرد شیخ اور ارائیں ہیں. اللہ کا نظام دیکھیں. اور شیخ بھی کھتری. ہمارے تجمل شمسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں، کھتریوں میں مسلمان ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو اگر کوئی 1000 گنا اس کی تاثیر چاہتا ہے، صرف 11 بار کیا پڑھنا ہے؟ تمنگری کا یہ راز تھا. اگر میں قبر میں لے کے چلا جاتا تو بڑا افسوس ہوتا. سچی بات ہے، افسوس بڑا ہو رہا. میں نے نیت کی ہے، دعویٰ نہیں، کہ اللہ میرے قبر میں میرے ساتھ جو مجھے موتی ملے ہیں کہیں کہیں سے، جہاں جہاں سے، انسانوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے یا کتابوں سے یا بزرگوں سے یا صلحاء سے یا اکابر سے، یا اللہ جو موتی مجھے ملے ہیں، یا اللہ میری کفن میں میرے قبر میں میرے ساتھ نہ چاہے. مخلوق کی امانت مخلوق کو دے کے جاؤں. اللہ یہ کر دے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، وعدہ بھی نہیں کر سکتا. الصلاۃ خیر من النوم. ایک جگہ اسٹیشن پہ اترا، بڑی پرانی بات ہے. اسٹیشن کا کھانا لے رہا تھا بڑی احتیاط سے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا. رات کا وقت تھا، کوئی غالباً رات کو 2 2:30 بجے ہوں گے اندازہ، فجر سے پہلے کا وقت. اور پرانی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا. اس بندے کی حالت میں نے دیکھی. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے. بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی. میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی. اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر. اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا. فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو. یہ 2 وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا. اس فقیر کا تجربہ ہے. ایک جب تما بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے. جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی. اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں. ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری. پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا. اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا. تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے اور باقی سب ٹھیک ہے. سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا. اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے. میرے آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی. اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچایا. اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا. اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی. کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے. ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا. میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا. آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو،
परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तू ऐसा कर, तो ऐसा कर, तू क्या कर, तो नफिल पढ़, हर रकात में सुभान रब्बियल आला के बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़, और पढ़ ऐसे डूब डूब के, मांग मांग के, गिड़गिड़ा के, भिखारी मोहताज साइल और मंगता बन के पढ़। और हदीस में आया कि कोई मुसीबत ज़दा उसको नहीं पढ़ता जिसकी मुसीबत दूर नहीं होती। आयत करीमा को फरमाया कोई मुसीबत ज़दा अगर पढ़ ले उसकी मुसीबत दूर होती है। और एक और हदीस में है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुसलमान आदमी ने किसी चीज के लिए उसे पढ़ा हो और उसकी दुआ कबूल ना हुई हो। और इसको तिर्मिज़ी और निसाई ने रिवायत किया है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं जब शब मिराज में मेरा एक शख्स पर गुजर हुआ जो नूर अर्श में छुपा हुआ था, अर्श के नूर में इतना डूबा हुआ था, खुद छुपा हुआ था अर्श के नूर में। मैंने पूछा ये कौन है, या कोई फरिश्ता है? फरमाया नहीं। मैंने कहा तो फिर ये कौन है? फरमाया एक इंसान है। जब दुनिया में था तो याद खुदा उसे उसकी जुबान पर तरोताजा रहती थी, इसका दिल मस्जिद में लगा रहता था। आज अल्लाह के हुजूर ये नूर अर्श के नूर में इतना डूबा है कि खुद छुप गया। दो चीजों की वजह से, एक इसकी जुबान हर वक्त अल्लाह की याद से तरोताजा रहती थी। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद सबक पढ़ाया हो। हुजूर कहते हैं मैं मुर्शिद के पास गया, मैंने कहा हजरत को नसीहत फरमा दें। फरमाया मेरी नसीहत यही है, जिस दम गाफिल होगा समझ ले वो दम तेरा काफिर है। और काफिर के माने असल है इनकार के, वो तेरा दम अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। पर मैं जिक्र करने वालों की मिसाल जिंदा की है और जिक्र ना करने वालों की मिसाल मुर्दा की है। खालिद बिन वलीद ने फरमाया एक तरफ हजारों थे और फरमाया मुझे चंद दे दें। तो पूछा आपको चंद क्यों दें? कहा वो सारे मुर्दा हैं, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, वो सारे मुर्दा हैं। मुझे चंद कलमा पढ़ने वाले दे दें, ये सारे जिंदा हैं और ये गालिब आएंगे। और यही हुआ और ये कलमा पढ़ने वाले गालिब आ गए। 7 अजान थी और उसके ऊपर स्पीकर देखा। वैसे भी अगर वो अजान बगैर स्पीकर की भी दें तो इसके कानों में पहुंचती थी, यानी एहसास मस्जिद थी, अजान नहीं मस्जिद थी। मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा रिस्क अल्लाह से वसी मांगना है या थोड़ा? मुझे ऐसे पैसे दे दिए पहले मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे कि मुफ्त के माल में मुझे बातें कर रहा है। बकौल एक दरवेश के जिसको अल्लाह के नाम की दावत देनी है और उससे मामला है, और से समझिएगा बड़ा कीमती मोती है। जिसको अल्लाह के नाम की दावत देनी है और उससे कोई मामला है, पहले उससे मामला चुका के उसको उसकी कीमत, उसका भाड़ा, उसके पैसे दे देना, फिर बात करना। फिर वो तुम्हारी बात लेगा भी सही और कीमत भी लेगा और कदरदानी भी करेगा। वरना शक में पड़ जाएगा कि शायद इसने जो मुझसे 2-4 आने के पकौड़े और जो वो नान लिए हैं या कुछ लिए, शायद ये फ्री में लेना चाहता है, मुफ्त में लेना चाहता है। बात की कदर नहीं होगी और बात को इज्जत और अजमत नहीं देगा, इज्जत और अजमत नहीं देगा बात को। मैंने कहा खुशहाली चाहते हो या सारी जिंदगी पकौड़ी बेचना चाहते हो? पता नहीं मैंने कोई अदा से बात की, वो एकदम हिल गया। कहना क्या मतलब? मैंने कहा यही मतलब, तो यही रहना है, सारी उम्र ऐसी पकौड़ी बेचने हैं, या खुशहाली चाहते हो? कह रहे कौन नहीं चाहता। तो मैंने कहा एक लफ्ज देता हूं, या वहाब, पढ़ो। मैंने उससे कहा था, ये मैंने उससे कहा था। चलो आपने भी पढ़ लिया, सवाब मुझे मिल गया। मैं कराची में जाता हूं कभी कभार, वहां एक साहब हैं, मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहां चला जाता हूं। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई में। कहने लगा गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला। और उसके बाद बड़ी अजियतों के बाद मैं छूटा। अब वहां बैठ के फिर अल्लाह ही था तन्हाई में, और तो कुछ था ही नहीं। कहा कि वो अल्लाह से जिक्र करने और बातें करने की ऐसी कोई मुझे आदत सी पड़ गई है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जेल की अजियतों की वजह से खामोश हो गए हैं। मैं लोगों को लाख कहता हूं, नहीं, वो मानते नहीं।
جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے. تاکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں. اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے. اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصا ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگیں. اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے. اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک الشقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے. وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے. وشماتۃ الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائیں، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے. اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا. وتحول عافیت، عافیت دی اور تو نے چھین لی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں. وفی الآخرۃ حسنہ، تو سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین. ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں میں نہیں مانگتا مولا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو. اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے.